اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو یقیناً اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے انشاءاللہ دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس یہ دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندش، بیماری اور پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور سے خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے بس ان 3 میں سے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان 3 صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔
اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 صدقوں میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گی۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے عزیزوں، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کے کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانی ہے سب ختم ہو جائے اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے،
آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ حضرت بابا فرید شگل گنج رحمت اللہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہے ہوا کرے اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کے رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور دوسرے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انہیں اپنی رحمت اور قدرت سے حل فرما کر سب کو خوشحالیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔